آپ کو خبر دیں 9 روز کی بندش کے بعد پاک افغان طورخم بارڈر کھولنے پر اتفاق ہو گیا. ذرائع کے مطابق آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں بارڈرز کھلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پشاور سے شہزادہ فہد تفصیل رپورٹ کریں گے. پاک افغان بارڈر پر حملوں اور شدید کشیدگی کے بعد بالآخر پاک افغان طورخم بارڈر کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا. سفارتی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر طورخم کھولنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. NLC حکام کی جانب سے امپورٹ ایکسپورٹ سکینرز دوبارہ نصب کیے جا رہے ہیں، جبکہ بارڈر پر صفائی اور بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. بارڈر پر تعینات کسٹم اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں. پاک افغان بارڈر جلد ہی آمد و رفت کے لیے کھولنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوگا. بارڈر بند ہونے سے جہاں دونوں ممالک کو تجارتی خسارے کا سامنا تھا، وہیں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے سے دونوں ملکوں کے عوام بھی پریشان تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان دہشت گردی کے خاتمے پر متفق ہیں. امید ہے کہ اب امن لوٹے گا، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے تصدیق کی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ آئندہ چند دنوں کے بعد لگے گا ہی نہیں کہ پنجاب میں سیلاب آیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سیلاب یا کسی قدرتی آفت کے بعد حکومتیں کئی سال پیسے مانگتی اور روتی رہتی ہیں. سیلاب کے بعد رونا دھونا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا. کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے، پنجاب کے عوام کی امانت ہے، پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں. کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا. اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا. آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں. الحمدللہ آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے، آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں، الحمدللہ یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے. معاوضے کی جو تقسیم ہے، جو اب چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں، 15 ڈسٹرکٹس میں، 15 شہروں میں شروع ہو رہا ہے. آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے. اس میں آج لوگ پنجاب کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کی ترقی میں کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کے اندر ہونے والے کاموں کی مثال دیتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وعدہ پورا کر دیا. 26 دن میں سیلاب متاثرین کو امدادی کارڈ دے کر مریم نواز نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا. اوکاڑا کے سیلاب متاثرہ 1265 افراد کو سیلاب کارڈ مل گیا. کہا گھر، مویشی، دکان سمیت تمام نقصانات کا پورا معاوضہ سیلاب متاثرین کو دیا جائے گا. 26 سپتمبر کو شروع ہونے والا سروے 75% مکمل اور ATM کارڈ کے اجرا کا آغاز ہو چکا ہے. 27 اکتوبر تک پنجاب بھر کے سیلاب متاثرین کا سروے مکمل ہو جائے گا. دوسرے مرحلے میں 72 مقامات پر قائم کیمپوں میں مقیم سیلاب متاثرین کو ATM کارڈ دینے کا آغاز آج سے ہو گیا ہے. ویلکم بیک. شاہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر. محمد رضوان سے ون ڈے کی کپتانی چھن گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا شاہین شاہ آفریدی 4 نومبر سے جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز میں قومی ٹیم کی کمان سنبھالیں گے. شاہین شاہ آفریدی جو کہ اب ون ڈے ٹیم کے کپتان ہیں. شاہین شاہینوں کے کپتان بن گئے. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کو پاکستان کی ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان مقرر کر دیا گیا. شاہین شاہ آفریدی کو اسلام آباد میں ہونے والے PCB سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں کپتان بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی. اجلاس ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی سفارش پر بلایا گیا تھا. شاہین شاہ آفریدی 4 نومبر سے فیصل آباد میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان شروع ہونے والی 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں کپتانی کے فرائض انجام دیں گے. اس سے قبل شاہین شاہ آفریدی 5 T20 میچز میں قومی ٹیم کی کپتانی کر چکے ہیں. محمد رضوان نے گزشتہ سال پاکستانی ٹیم کی کپتانی سنبھالی. قومی ٹیم نے محمد رضوان کی قیادت میں 20 میچز کے لیے 9 میچز جیتے جبکہ 11 میچز میں شکست ہوئی.
صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس کے ثمرات جرائم میں ملوث درجنوں مبینہ ملزمان اور ڈاکو سرنڈر کرنے کو تیار ہو گئے۔ تفصیلات کے لیے کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کوششیں رنگ لے آئیں، کچے کے مبینہ ڈاکو ہتھیار ڈالنے پر رضامند۔ سندھ میں کچے کے علاقے میں قیام امن سے متعلق صدر مملکت آصف علی زرداری کے اجلاس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ جرائم میں ملوث درجنوں مبینہ ملزمان اور ڈاکو سرنڈر کرنے اور مجرمانہ سرگرمیوں سے کنارہ کشی کرنے کو تیار ہو گئے۔ سندھ کابینہ نے رواں ماہ ہی مجرمانہ سرگرمیاں ترک کرنے والے ڈاکوؤں کے لیے پالیسی کی منظوری دی تھی۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں لاڑکانہ ڈویژن کے 45 سے کچے کے ایریا کے مبینہ ڈاکو سرنڈر کرنے کو تیار ہوئے ہیں، جن میں خطرناک ڈاکو بھی شامل ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں کچھ ڈاکوؤں کے سر کی قیمت بھی مقرر تھی۔ غیر مسلح ہونے والے مبینہ ڈاکوؤں کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ حکومت ان کے بچوں اور اہل خانہ کے لیے باعزت روزگار کا انتظام کرے گی۔ پالیسی کے مطابق سندھ حکومت کچے کے علاقوں میں صحت، تعلیم اور بنیادی انفراسٹرکچر کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور سیاسی معاملات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ تفصیلات کے لیے کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیر کی شام پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے مابین حالیہ دنوں میں پنجاب میں پیدا ہونے والی صورتحال اور حکومتی معاملات پر گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق بات چیت کے دوران افغان مہاجرین کے سندھ سے انخلاء سے متعلق معاملات اور حکمت عملی بھی زیر غور آئی۔ وزیر داخلہ نے بلاول بھٹو زرداری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ وفاقی حکومت اسے اعتماد میں لے کر ہی قومی پالیسیاں تشکیل دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ دنوں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دونوں جماعتوں کے درمیان باہمی اعتماد سازی کے حوالے سے خاصے متحرک رہے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ دونوں جماعتیں سیاسی ہم آہنگی کے ذریعے جمہوری نظام کے استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ وزراء کے پی محمد سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان اور گڈ گورننس اولین ترجیح ہے۔ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس جانا ہوگا۔ وزراء نے اپنے پہلے باضابطہ اجلاس کے بعد پالیسی بیان بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات رپورٹ کریں گے شہزادہ فہد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے پہلے باضابطہ اجلاس میں ضم اضلاع کے لیے ٹرائبل میڈیکل کالج اور ٹرائبل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اجلاس میں صوبائی حکومت کی گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری، آئی جی پی، انتظامی سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ تمام ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، آر پی اوز اور ڈی پی اوز بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے اجلاس کے بعد پالیسی بیان بھی جاری کر دیا۔ محمد سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ پولیس کو کسی قسم کے فنڈز کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا۔ صوبے میں امن لانا اور گڈ گورننس اولین ترجیح ہے۔ سرمایہ کاری کو دوبارہ فروغ دینے کی کوشش کروں گا۔ افغان شہریوں کو باعزت طریقے سے وطن واپس جانا چاہیے۔ وفاقی حکومت کی پالیسی کو لاگو کرنا مجبوری ہے۔ اولین ترجیح تو یہ ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں امن لائے۔ دوسرا جو بدامنی کی وجہ سے ہمارا صوبہ افیکٹ ہوا ہے، تو ہمارے جتنے بھی انویسٹرز ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں وہ صوبہ بدر ہو چکے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو واپس لا کر یہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس دوں، یہاں پر ان کو جو ہے فیسیلیٹیشن دوں، سیکیورٹی دوں اور یہاں پر جو ہے وہ انڈسٹریز لگائیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ کب بیٹھنا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد طے کروں گا۔ بانی کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی۔ جب بھی بانی احتجاج کی کال دیں گے پھر واپسی نہیں ہوگی۔ بانی سے ملاقات کیے بغیر کابینہ اراکین کو فائنل نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، چاہتا ہوں وفاق کے ساتھ معاملات احسن طریقے سے چلیں، لیکن وہ نہیں چاہتے۔ مجھے میرے لیڈر سے ملنے دیا جائے، پھر آگے دیکھیں گے۔